پاکستان واحد کنٹری ہے جو زیادہ بار قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جا چکی ہے، اور ہر بار IMF نے پاکستان کے سامنے کئی شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط میں ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ IMF پاکستان میں پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں چاہتا ہے۔ تو IMF کی ٹیم نے 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان کا دورہ کیا تھا اور حکومت کو معاشی معاملات میں مزید عمل درآمد کرتے ہوئے غیر ضروری ریلیف کو ختم کرنے، مستحکم آمدن کے ذرائع پیدا کرنے، یعنی جو چیزیں پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں وہ پاکستان خود فیکٹریوں میں بنائے، ان تمام معاملات پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا تھا۔ مگر جو معاملات پیچھے گزر چکے ہیں ان کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اب کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بدھ کو پیش کیے جانے والے بل میں مزید 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں۔ پیٹرول، گیس اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں پر ٹیکس میں اضافے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز، خاص طور پر پیٹرول، گیس اور بجلی وغیرہ عوام کے لیے مہنگی ہو؟ کیا واقعی IMF کی پالیسیاں سخت ہیں اور پاکستان میں قیمتوں کا تعین IMF کرتی ہے؟ دراصل پاکستان میں پیٹرول، گیس اور بجلی سمیت دوسری چیزوں کی قیمتوں کا تعین IMF نہیں بلکہ نیپرا اور اوگرا جیسے ادارے کرتے ہیں۔ یہ ادارے جن قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، حکومت اپنی سیاسی مجبوریوں کے تحت وہ قیمتیں صارفین یعنی عام عوام کو نہیں دے سکتی، جس کے باعث حکومت کو ریلیف دینا پڑتا ہے اور حکومت کو اس مد میں خسارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نیپرا یا اوگرا پیٹرول کی قیمت 250 روپے مقرر کرتے ہیں، مگر حکومت اپنی مجبوری کے تحت وہ قیمت عوام کے سامنے 200 روپے رکھتی ہے، لیکن پیٹرول دوسری کنٹری سے بھلے ہی 150 روپے میں آتا ہو، مگر حکومتی معیشت یعنی ٹیکسز کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، تو اس مد میں انہیں 100 روپے پر لیٹر چارج کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ حکومت کے خزانے کو نقصان ہوگا۔ مگر حکومت سیاسی مجبوریوں کے تحت وہ قیمت 200 روپے رکھتی ہے، یعنی 50 روپے کا ریلیف دیتی ہے، تو اس صورت میں حکومت کو خسارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ستمبر 2020 میں اوگرا نے گیس کی جو قیمتیں مقرر کی تھیں اس میں حکومت نے عوام کو ریلیف دیا تھا، جس کے باعث حکومت کو 1600 ارب روپے کا خسارہ ہوا تھا۔ اس لیے IMF کا اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں۔ IMF بس یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کی جانب سے مقرر کردہ قیمتیں براہ راست عوام تک پہنچائیں، جس سے حکومت کو اضافہ کر کے اپنے خسارے کو کم کرنا پڑتا ہے، مگر اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو درست سمت میں لے کر آئیں۔ کسی بھی کنٹری کو معیشت کو درست سمت میں لانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں اس سے مہنگائی ہوتی ہے۔ گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر دیا جانے والا ریلیف ختم کرنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا سارا ملبہ عوام پر پڑتا ہے۔ ان تمام جوابات کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF پاکستان میں اپنی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اور پاکستان کے معاشی معاملات پر اتنی توجہ دینے کے بعد قرض دینے میں اتنا تاخیر کا شکار کیوں کر رہی ہے؟ دراصل پاکستان اور IMF میں اس وقت اعتماد کا فقدان ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اور IMF کا اجلاس نومبر سے تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے فروری تک آ گیا، کیونکہ IMF ایک بینک ہے اور کوئی بھی بینک جب قرض دیتا ہے تو اسے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اسے اپنی رقم واپس مل سکے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی سابقہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان اپنے ہی کیے معاہدے سے پھر گئے تھے۔ اس وقت IMF نے بھی یہی شرائط رکھی تھی، جس کو ماننے سے عمران خان نے انکار کیا تھا، جس کے نتیجے میں IMF کا معاہدہ دیری کا شکار ہوا، اور اس وجہ سے IMF اور پاکستان کے درمیان بھروسے کے حوالے سے ایک دراڑ آ گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا IMF نے عوام کو مزید مہنگائی سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات بھی تجویز کیے ہیں؟ تو اس صورت میں کوئی بھی ادارہ جو قرض دیتا ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے غریب طبقے کے لیے ایک حد تک ریلیف ضرور دیں، تو اسی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ 360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک حد تک ریلیف دینا ٹھیک ہے، لیکن زراعت کے شعبے میں ٹیوب ویل یا کاروباری صنعت کو
118 अरब रुपए की बिजली का रिलीफ देना, इससे फ़ायदा गरीब तबके का नहीं बल्कि कारोबारी तबके का होता है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरी जानब हुकूमत ये भी इक़दामात उठा सकती है कि वो एक गरीब मज़दूर की उजरत 25,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दें। इससे कम आमदन वाले अफराद का फ़ायदा होगा। तो इन तमाम मामलात में हुकूमत को अपना खसारा पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे जितने भी सरकारी अफसरान को रिलीफ देने के बाद उनको फ्री में पेट्रोल, गैस या बिजली दी जाती है, उस पर काबू पाया जाए। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो कहा जा सकता है कि हुकूमत का अपनी आवाम पर पूरा अख्तियार ही नहीं। इस वजह से ना ही IMF चाहता है और ना ही कोई दूसरा बैनुल अक़वामी इदारा कि महंगाई की जाए, आवाम से रिलीफ हटाया जाए। और IMF के दबाव में हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं, यानी जो शराइत रखी गई हैं, उससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस महंगाई की शरह को रोकने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि मिलने वाला कर्ज सिर्फ 1.2 अरब डॉलर है। इससे सिर्फ 6 या 7 माह ही निकलेंगे, इसके बाद फिर से महंगाई बढ़ेगी। अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।